وقت کی قدر کرتے ہوئے میں دعوت دوں گا پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سیالکوٹ، چیئرمین پنجاب ایجوکیشن نیٹ ورک اینڈ ممبر آف رجسٹریشن کمیٹی آف اسکول اینڈ کالجز جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب کو کہ وہ آج کے موضوع پر آ کر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی لمبی اور پرمغز باتیں آپ کے سامنے آ چکی، میرے لیے کام آسان ہو گیا کہ اب مجھے کسی تمہید کی ضرورت نہیں، چند ایک اشارات کروں گا اور بات آگے چل پڑے گی۔ اللہ رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور صد شکر کہ ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج صبح میں نے ایک دوست کو فون کیا کہ میں کچھ نوٹس بنا رہا تھا کہ بات کیا کرنی ہے، لیکن طے یہی پایا تھا کہ پروفیسر صاحب جو بات کر لیں گے اس کے بعد ہی مجھے سمجھ آئے گی کہ اب میں نے کیا بات کرنی ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ تو میں ان سے پوچھ رہا تھا، ایک دوست کو صبح فون کیا، بیٹھے ہوئے ہیں قاری خلیل صاحب، میں نے کہا جی حفیظ صاحب، انجینئر حفیظ صاحب ہمارے ممبر ہوا کرتے تھے، آج کل وہ غالباً مصر میں ہیں بطور انجینئر، تو انہوں نے سائنس ایجوکیشن سکول سٹارٹ کیا تھا، وہ پھر بعد میں قاری خلیل صاحب کے حوالے کر گئے۔ تو میں نے کہا وہ کتنے سال پہلے یہاں سے گئے؟ وہ ہمارے لگے تقریباً کو 8 سال ہو گئے ہیں، یعنی 8 سال سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو تقریباً ان کے جانے سے کوئی 2-3 سال پہلے ایک پروگرام ہوا، ایک ورکشاپ ہوئی جس کا موضوع تھا مثالی اسکول۔ اس وقت یہ چین سسٹم جو ہے ان کا رواج نہیں پڑا تھا، اور مثالی اسکول کے اوپر میری ورکشاپ الحمدللہ آج بھی ریکارڈڈ موجود ہے، جس میں انجینئر حفیظ صاحب جو تھے وہ بیسیکلی کمپیئرنگ کر رہے تھے۔ اس لیے مجھے یاد رہا کہ میں ذرا غور تو کروں، بجائے اس کے کہ میں سارا ویڈیو ریکارڈ نکالوں، اس کی ڈیٹ دیکھوں کب کریٹ ہوئی تھی یہ فائل، اتنا ٹائم نہیں تو میں ان سے پوچھوں۔ تو وہ تقریباً آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یہ ورکشاپ ہوئی مثالی اسکول، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں وہ ساری چیزیں موجود تھی جب میں بات کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ کسی ایک اسکول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سارے شعبوں پر وہ کام کر سکے۔ تو یہ چین سسٹم جو ہے اس کا آئیڈیا آج سے 12 سال پہلے دیا تھا، لیکن چونکہ فرسٹ کم اور فرسٹ سرو والا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت ہمارا مقابلہ جو تھا وہ ایک چھوٹے سے حصے کے ساتھ تھا، وہ بیکن اور سٹی اور اس طرح کے جو سکولز تھے ان کے ساتھ ایک کمپٹیشن ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں آج سے کوئی 7-8 سال پہلے جب چین سسٹم کا آغاز ہوا اور پچھلے 2-3 سال میں اس کی برمار ہو گئی، تو پرنسپل صاحبان یہاں پر موجود ہیں جو بارہا دفعہ مجھے کہتے تھے کہ پنجاب ایجوکیشن نیٹ ورک اس کا کیا سلوشن لے کر آ رہا ہے، اور میں انہیں یہی کہتا تھا کہ ہم اس کے اوپر ہوم ورک کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ہوم ورک کر رہے ہیں۔ اسلم شاہ صاحب بھی موجود ہیں، کئی دفعہ ان سے بات ہوئی، میں نے کہا جی شاہ صاحب ہوم ورک کرنے دیں، ذرا ایک ہوم ورک ہو جائے پھر بات کریں گے۔ وہ الحمدللہ ایکٹیولی اس کے اوپر ہوم ورک ہم گزشتہ 2-3 سال سے ایکٹیولی ہوم ورک کر رہے تھے۔ پھر گزشتہ سال پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے پرانا ایک تعلق تھا کہ جب یہ پائیدار فاؤنڈیشن چلایا کرتے تھے اس وقت بھی ہماری میٹنگز ہوتی تھی۔ منصور صاحب ہمارے سینئر نائب صدر یہاں پر بیٹھے ہوئے، یہ بھی اس میٹنگز میں شامل ہوتے تھے جب ہم یہ پنجاب ایجوکیشن نیٹ ورک، جس کا پہلا نام وہ سیالکوٹ ایجوکیشنل بورڈ تھا، یہ بنانے کے لیے جا رہے تھے۔ یعنی بیسیکلی وہ وہی ایک آئیڈیا تھا جس کو ہم نے سیالکوٹ ایجوکیشنل بورڈ کی شکل میں بنایا، کچھ بہت عرصہ پہلے، آج سے تقریباً کو 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس سے پہلے یہ کام ہو رہا تھا بے نام، صرف قائد پبلک سکول کے نام سے۔ اس وقت بھی سکول تھے ساتھ، ہم اکٹھے مل کے مٹیریل چھپواتے تھے، کوسچن پیپر چھپواتے تھے، اکٹھا سلیبس بناتے تھے، اور اس پریکٹس کو تو تقریباً 25 سے 28 سال ہو گئے ہیں۔
لیکن جو اصل شکل اختیار کی آج سے 15-16 سال پہلے وہ سیالکوٹ ایجوکیشنل بورڈ نے، اور پھر اس کا نام بعد میں چینج ہو کے جب وہ سیالکوٹ سے باہر نکلنا شروع ہو گیا معاملہ کہ گجرانوالا سے بھی کچھ دوست اس میں شامل ہو گئے اور پھر شیخو پورہ سے بھی شامل ہو گئے، تو اب سیالکوٹ کا نام مناسب نہ رہا تو اس کا نام چینج کر کے پنجاب ایجوکیشنل نیٹ ورک رکھا گیا۔ یہ نام تو ہم نے جب رکھا تھا بیسیکلی سوچ کے رکھا تھا پین بنے اس کا ایبریویشن PEN پین، اور یہ بیسیکلی متاثر تھا میں اس حوالے سے کہ جو پہلی وحی آئی تھی جس میں کہا تھا کہ الذی علم بالقلم، کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو اس کا چونکہ قلم کا پین بنتا تھا تو پین کے ساتھ ایک جڑتا ہوا نام ہمارے پاس پنجاب ایجوکیشنل نیٹ ورک آیا، تو یہ نام ہم نے لیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ جو چین سسٹم آئے ہیں اور دوست جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا کمپٹیشن کیسے ہو سکے، تو دیکھیں ایک فیکٹ ہے پوری دنیا میں جو کہ چلا آ رہا ہے اور ثابت شدہ ہے کہ جب آپ کسی کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، وہیں جو پہلی بات ہوئی، یا تو آپ دفاع اختیار کریں گے اس کے مقابلے میں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آج تک کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجئے کہ فاتح ہمیشہ وہی ہوا ہے جو صرف دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ یلغار کرتا ہے، یلغار کے بغیر فتح ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایک ٹائم تھا کہ پرائیویٹ سکولز والوں نے کوئی زیادہ کوشش اور سعی بھی نہ کی، لیکن یہ بہت پروموٹ ہو گئے معاشرے میں، ہر پیرنٹس یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ سکول میں پڑھے۔ وائٹ بورڈ ہوتا یہاں پر تو میں ڈرا کر کے بتاتا کہ بیسیکلی جب پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے دوبارہ 1972 کے بعد، جب اس کو دوبارہ پرائیویٹائز کیا گیا اداروں کو کہ یہ جتنے ہم نے قومیائے تھے ادارے یہ سارے کے سارے واپس لے لیجئے، تو پھر ایک نئی لہر اٹھی اور لوگوں نے جو ہے وہ پرائیویٹ سکول کھولنے شروع کیے، تو ابھی اتنی کوشش اور سعی نہیں ہوئی تھی، وہ گورنمنٹ سیکٹر ایک بہت بڑا فیکٹر تھا ہمارے سامنے، اس کا مقابلہ کرنا پرائیویٹ سکولوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ پرائیویٹ سکولوں کے مفاد میں ایک معاملہ ہو گیا کہ ہماری کوششیں وہ ایک بہت بڑی لائن تھی، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی لائن تھے، اور ہم آہستہ آہستہ گرو کر رہے تھے، لیکن یہ کو اللہ کی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہوا کہ ہم تو آہستہ آہستہ گرو کر رہے تھے، ابھی اس کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑی ٹائم لگنا تھا کہ اس سے بڑا پیمانہ ہمارا ہو جاتا، لیکن کیا ہوا کہ ہم تو گرو کر رہے تھے، ہماری لائن بڑی ہوتی جا رہی تھی اور اوپر سے لائن سکڑتی جا رہی تھی۔ یہ ہوا معاملہ۔ ہماری خوش قسمتی کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے اس میں زبوحالی آ گئی، اس میں گراوٹ آ گئی، اس میں کمی آ گئی، اور ہمارا جو پیمانہ تھا وہ پہلے سے زیادہ ان کے مقابلے میں بڑا ہوتا گیا۔ اور جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ پھر جب پرائیویٹ سکولوں کا پھل کھانے کا ٹائم آیا تو اس میں کیا ہوا، سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ ٹپک آیا، کیونکہ سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ ایسے مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کون سا ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر میں انویسٹمنٹ کروں اور اس کے مقابلے میں مجھے منافع آئے۔ تو جب دیکھا کہ پرائیویٹ سکول بڑی تیزی سے گرو کر رہے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر اس کے سامنے سکڑتا جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ چین سسٹم لیا ہے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ، ایک بہت بڑے نام کے ساتھ۔ اب کیا ہوا، اب مقابلہ گورنمنٹ سکولوں کے ساتھ تو رہا نہیں، اب انفرادی پرائیویٹ سکولوں کا مقابلہ ہو گیا چین سسٹم کے ساتھ۔ اب ان میں وہ انفرادی سکول جو کہ انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے ہیں کہ جن کو فرق پڑا تو بہت تھوڑا یا وہ اپنی جگہ پر مستحکم رہے، اس میں ڈیفینیٹلی وہ فیکٹرز شامل ہوں گے۔ ان کی بلڈنگز ہیں بہت شاندار، ان کا ایک پرانا والدین کے ساتھ تعلق ہے، ان کا انٹرنل سسٹم بڑا سٹرونگ ہے، کسی نہ کسی حوالے سے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لہذا چین سسٹم نے ان اسکولوں کو تو برباد نہیں کیا، ان کے مد مقابل جو ہے وہ ان میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن ایسے اسکول انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو شہر میں موجود ہیں یا ہمارے ایریاز میں موجود ہیں، باقی سارے کے سارے متاثر ہو گئے
کہ بجائے اس کے کہ اسکول ہمیشہ گرو کرتا ہے جوں جوں ٹائم بڑھتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے آپ کا خط جو ہے ترقی کا وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ اچھا بلا اوپر خط جا رہا تھا, اچانک وہ اب ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, اور اب وہ کسی جگہ پہ ٹھہر بھی نہیں رہا. دن بدن آپ کی تعداد جو ہے اسکولوں کی, بچوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. چاہے جائے کہ جو چین سسٹم آئے اس کا بھی ایک ویو سامنے آنا چاہیے. ہر چین سسٹم جس بندے نے لیا وہ چلا نہیں ضروری. یہ نہیں ہے کہ ہر جس نے 20 لاکھ روپے لائسنس فیس پے کی, جس نے 15% یا 20% جو ہے وہ بچوں کی فیس کا جو ہے وہ ہر مہینے پے کیا, اور اس نے اسٹیشنری بھی جو ہے وہ ساری کی ساری ریٹیل پرائس پہ لی, اور پھر انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ فنڈ بھی جو ہے وہ علیحدہ سے دیا ان کو, تو وہ چل جائیں گے. نہیں, 150 کے قریب الائڈ سکولز ہیں جو بند ہوئے, جو نہیں چل سکے. یعنی یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ جس نے لائسنس فیس پے کرنی ہے تو وہ جو ہے وہ چل پڑے گا الائڈ کا نام لے کے, ایسا نہیں ہے. وہ کیوں بند ہوئے وہ سمجھتے رہیں گے کہ کیا وجہ بنی. جیسے میرے پاس ایک سکول آیا ہوا امام آباد روڈ پہ, انہوں نے کہا جی ہم نے فلاں فرینچائز لی اور نقصان ہوا بہت زیادہ, اور میں نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ لیا تھا تو 10 لاکھ مجھے نقصان, 10 لاکھ کا انہیں نقصان, تو میں نے ان سے 10 لاکھ کی جگہ 5 لاکھ لے کر نا تو سارا سکول ان کے حوالے کر دیا. اب میں آپ سے قائد پبلک سکول کی فرینچائز لینا چاہتی ہوں, یہ خود خطوں نے کہا. تو میں نے کہا ایک نقصان تو آپ پہلے کر بیٹھی ہیں, اور اس کی آپ نے کوئی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں بنائی کہ آخر کار ایسا ہوا کیا, یہ کتنا بڑا نام لینے کے باوجود آپ کیوں ناکام ہوئے. تو پہلے وہ فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں تاکہ کوئی نیا نام لے کر آپ ناکام نہ ہو جائیں. تو اب جو اس کا انٹرویو ہوا, جو اس سے پوچھا, جو سب کچھ دیکھا, تو کچھ چیزیں سامنے آ گئی کہ وہ کیا وجوہات تھی. حالیہ کوئی 1.5-2 سال ہوا مجھے ایک الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سارا معاملہ, کہ مجھے رجسٹریشن کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا, جو کہ گورنمنٹ کی رجسٹریشن کمیٹی ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی, اور جتنے بھی پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ ہم وزٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد جو رپورٹ دیتا ہے اس کے مطابق وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اب مجھے تو ان دنوں میں پچھلے 1.5-2 سال میں بہت سارے اسکولوں میں جانے کا اتفاق ہوا, بلکہ مجھے جو لسٹ ملتی ہے ہر ماہ تقریباً 25 سے 30 اسکولوں کی, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اسکول میں جاؤں کیونکہ میں ایگزامن کرنا چاہتا تھا معاملہ. تو اس میں بہت سارے چین اسکولوں میں بھی میں گیا, تو یہ چین وہیں تھے جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر میک اپ والا منہ دھو لیا جائے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھنے والے ڈر جائیں گے کہ یہ کیسا چہرہ ہے. یہ وہیں تھا. میرے ساتھ گواہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اجوین نور تامڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی میرے ساتھ گئے, اور دوست بھی یہاں پر وہ چنڈا زون والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی بھیجا. تو باہر الائڈ سکول کا یا اسپرٹ سکول کا یا ایجوکیٹر کا اس طرح کے بورڈز لگے ہوئے, اور اندر کا حال آپ لوگوں کے سکولوں سے بھی برا, صرف بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے. اور کچھ سکول اس میں کامیاب اور کچھ انتظار میں کہ کب کامیاب ہوگا. ابھی تک 50-60 ہی تعداد چلی آ رہی ہے پچھلے 2-3 سال سے. ایسے ایسے سکول دیکھے کہ مارکیٹ تھی ایک بندے کی, اس نے دکانیں کرائے پہ نہ چڑھی, اس نے کہا کیا کروں. بندہ تھوڑا سا متمول تھا, امیر تھا, اس نے 20 لاکھ لائسنس فیس پے کی اور انہی دکانوں کا سکول بنا لیا, باہر ایک بورڈ لگا دیا ایک چین سسٹم کا. اس کی جب ہم وزٹ پر گئے تو وہ اندر جو حال دیکھا بس کچھ نہ پوچھیں, بھئی تمہیں یہ کس نے لائسنس دے دیا. انہوں نے کہا جی ان کو تو پیسوں سے مطلب ہے, اور نہ انہوں نے ہماری بلڈنگ دیکھی نہ کچھ اور دیکھا, بس آپ رجسٹرڈ کریں ہمیں. رجسٹریشن تو بعد کی بات ہے, پہلے یہ بتاؤ لائسنس کیسے مل. کوئی وزٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس پیسے چاہیے اس انویسٹر کو. اس نے وہ 20 لاکھ لائسنس فیس لے کر تو وہ لائسنس جاری کر دیا. اور ایک مارکیٹ میں جہاں پر اتنی چھوٹی دکانیں جن کو کلاس رومز بنائے گئے کہ 12 سے 14 بچے میکسیمم بیٹھ سکیں گے ان میں, وہ جو 5-7 دکانیں ہیں. لیکن وہ آگے کیا کرنا ہے, یہ آگے پلان ہے, بچے جب زیادہ ہو جائیں گے پھر یہ ساتھ والا پلاٹ خریدیں گے اور اس میں جو ہے بنائیں گے, خریدیں گے اور پھر بنائیں گے. بہرحال ان شارٹ یہ کہ ہم نے سوچا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے جو سکولز میجارٹی میں ہیں وہ
مڈل کلاس متوسط طبقے سے بھی ہیں, لوور مڈل کلاس سے بھی ہیں اور اپر مڈل کلاس سے بھی ہیں. تو ہم یہاں پر پین سکول سسٹم سے 2 سسٹم جو ہیں وہ رائج کرنے جا رہے ہیں. ایک وہ سکول جو 1000 سے کم فیس لیتے ہیں اور ایک وہ سکول جو 1000 سے زائد فیس لیتے ہیں. لیکن دونوں کے لیے میں گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے پہلے بتا دوں کہ ہم کیوں شائع ہیں اس حوالے سے. الحمدللہ ہمارا اپنا سکول جو ہے وہ بڑا اچھا چل رہا ہے اور پچھلے 32 سال کی جو ہے اس کا پورا گراف ہے کہ سٹوڈنٹس کی تعداد کے حوالے سے بھی گراف اوپر جا رہا ہے, فیس کا سٹیٹس جو ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے اور باقی بھی بہت ساری چیزیں. تو ہمیں کیوں یہ شوق چڑھا جب ہمارا اپنا اتنا اچھا یہ سلسلہ چل رہا تھا, وہ یہ ہے کہ پرسنلی مجھے شروع سے ہی تنظیم سازی کا شوق رہا. جب ہمارے کالج میں اسٹوڈنٹ تھا BSc کا, تو اس وقت ہم نے ایک وہاں پر